الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آواز آ گئی آپ لوگوں کو سب کو؟ جی الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے عبادت کے انواع و اقسام، یہ سوال جو ہم نے سوال نمبر کوشچن نمبر 13 ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں کئی عبادت کی ڈیفینیشن اور اس کی تفصیل اور دلیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. جو انشاءاللہ آگے عبادت کے سلسلے میں انشاءاللہ آگے عبادت کے سلسلے میں ہر ایک کی دلیل اپنی جگہ پہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ، کہ اگر کسی چیز کو عبادت کہا جا رہا ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے کے سوالوں میں موجود ہے. تو ابھی ہم اس میں زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں، آگے کے سوال پہ چلتے ہیں. اس کے بعد والا سوال ہے سوال نمبر کوشچن نمبر 14. کوشچن نمبر 14، عبادتوں کا اللہ کے لیے خاص ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کوشچن ہے عبادتوں کا اللہ کے لیے خاص ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بلا شبہ مسجدیں اللہ کے لیے ہے، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو، کسی اور کو شریک نہ کرو. یعنی مسجدیں اگر اللہ کا گھر ہے تو اس میں عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت یا کسی دوسرے کی عبادت کے لیے مسجدوں کی تعمیر یہ جائز نہیں ہے. یہ انسان کو کفر کے اندر مبتلا کرے گا اور اس کفر کے ذریعے وہ اسلام سے خارج ہونے تک کے معاملات میں داخل ہو جائے گا. چنانچہ اس سلسلے میں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے اور خاص اسی کا یہ حق ہے، بے شمار دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں تاکہ بات مزید سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر یہ بات
جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن کی آیت ہے، سورہ جن آیت نمبر 18 ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب اللہ ہی کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس عبادت کے اندر اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ان عبادات کو بجا لائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی کھلے طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں داخل ہو جائے گا۔ اور گمراہی بھی کیسی گمراہی، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگائے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو یقیناً ان کے لیے آتش جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی ایسے لوگ جو کھلے طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ اب اس نافرمانی کے اندر شرکیہ اعمال بھی داخل ہے، اس نافرمانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت ہے، اللہ کی عبادات کو چھوڑنا ہے، اللہ کی عبادات کے اندر دوسروں کو شریک کرنا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادات کو انجام دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان نافرمانیوں کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اس انداز میں بھی بیان فرمائی کہ جتنے بھی سجدے ہونے چاہیے، انسان جو بھی سجدہ کرے، سجدہ کیا ہے؟ سجدہ ایک عبادت ہے۔ گویا مساجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، تو جس طریقے سے سجدہ کرنے کی جگہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، تو جو عبادت اس میں انجام دی جاتی ہے، یعنی سجدہ اور رکوع اور نماز کے معاملات انجام دیے جاتے ہیں، تو اس قسم کی تمام عبادات گویا ایک عبادت کو مخفی طور پہ بیان کیا گیا اور تمام عبادتیں اس میں داخل کر دی گئی کہ ایک سجدہ ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جب نہیں کیا جا سکتا ہے تو اب عبادت چاہے وہ جو بھی ہو، جیسی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا تعلق ظاہری جسمانی اعضاء سے ہو یا مالی طور پہ اس کا تعلق ہو یا اس عبادت کا تعلق عقیدے سے ہو، وہ تمام کی تمام عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ ان عبادات کو بندہ خاص کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے ان عبادات کو انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان فرمائی ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وإن تشکروا یرضه لکم۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کی کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تمہارا حاجت مند نہیں ہے، اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، تمہارے کفر کی حاجت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے کفر کے سلسلے میں اس آیت کریمہ کے اندر اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کفر ہے، شرک ہے، جو انسان کو دین اسلام سے نکال دیتا ہے، جو انسان کی دنیا و آخرت کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کی دنیا و آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ گویا انسان کو دائمی جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ چیز بھی بیان کی فَإِن تَرْضَعُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ تو کہتے ہیں کہ تو اگر تم سے راضی بھی ہو جائے، وہ اگر تم سے راضی بھی ہو جائے تو اللہ ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ کفر شرک ایسے اعمال ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ اس نے کفر و شرک سے جنگ
کرنے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی رسول اکرم رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور ان سے اس حد تک قتال کرو کہ فساد شرک نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ چنانچہ یہ تمام آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ عبادت کا خاص حق، تمام عبادتوں کا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونا ان تمام آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور آیت سنیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین شرکیہ اعمال، شرکیہ عقائد، شرکیہ معاملات کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کو قطعاً نہیں بخشے گا، ان کے لیے دائمی جہنم کی سزا اللہ رب العالمین نے متعین کی ہوئی ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا جو شرکیہ معاملات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوائے جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا، جس کے لیے چاہے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان تمام آیتوں کے اندر یہ بات واضح طور پہ بیان کر دی کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبادات کو خاص اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی انجام دے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کا انجام دینا یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ آئیے ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ سے ملاقات اس حال میں کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اس سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان اگر مومنانہ زندگی گزار رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کے معاملات کو انجام دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرکیہ معاملات کو بھی انجام دیتا ہے، زبان سے، جسمانی اعضاء سے اور مالی طور پر یا کسی دوسرے طریقے سے عقیدتاً شرکیہ معاملات اور شرک اکبر اس کی زندگیوں کے اندر داخل ہے، تو یقینی معنی میں وہ دنیا و آخرت میں کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا اور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا ان تمام چیزوں سے کہ عبادتوں کا خالص حق کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساجدوں کا بڑا اہتمام کیا، مساجد کے آداب و احترام سکھائے، یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر سے کنکر اور دوسری چیزوں کو اٹھانے کے بھی بڑے اجر و ثواب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اونچی آوازوں کو بلند کرنے سے مسجدوں میں منع فرمایا، اور مسجدوں کے آداب اور دوسری چیزیں امت مسلمہ کے ماننے والوں کو سکھائی تاکہ لوگ جان لے کہ یہ مسجد کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ ایک اہم ترین جگہ ہے جہاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادات کے معاملات کو انجام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبادتوں کا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہونا، اس کی دلیل ہمیں ان آیتوں سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 15، اس شخص کا کیا حکم ہے جس نے عبادتوں میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے انجام دیا؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص عبادتوں میں سے کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے، جیسے ذبیحہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی خوشنودی کے لیے، کسی معبود باطل کی خوشنودی کے لیے، کسی غیر اللہ کے آستانے پہ جا کر وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے کہ اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، یا اس قسم کے کوئی دوسرے معاملات انجام دیتا ہے۔ ہاں، یہ عبادتوں میں سے کوئی عبادت کسی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے، مثال کے طور پہ دعا ہے،
دعا جا کے قبروں سے مانگتا ہے، یا اسی طریقے سے سجدے ہے، سجدے غیر اللہ یا معبود باطل کے سامنے کرتا ہے، تو یہ تمام تر عبادتیں جو اللہ کے لیے خاص ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے، ایسے شخص کے اوپر شریعت نے کیا حکم لگایا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جس نے عبادتوں میں سے کچھ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پھیر دیا، وہ مشرک اور کافر ہے۔ اس کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد سورہ مومنون کی آیت نمبر 117۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل بھی نہیں کی ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل اس کی موجود بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک ایسے کافر کبھی 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 کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے معاملات انجام دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو شریک کرتے ہیں اور اللہ کا پارٹنر اور ساجی بناتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو کافرین کے نام سے، کافرین کے لفظ سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا اور کہا انہو لا یفلح الکافرون، یہ کافرین ہیں اور یہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی واضح واضح آیت ہے جس میں اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے، لیکن ایک بات یہاں ذہن نشین کر لے کہ اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی ہے وہ یقیناً حق ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کافر یا منافق یا اس قسم کے دوسرے کلمات سے پکارنے کسی کے سلسلے میں منع فرمایا۔ تو اگر ہم کسی کو شرکیہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو معبود باطل کی عبادت کو انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا اس قسم کے کوئی دوسرے معاملات ہم انجام دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دین کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں، ان کو سمجھائے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت کرو، اللہ رب العالمین کے فرامین کو مانتے ہوئے، اس کی وحدانیت کو پہچانتے ہوئے اس کی عبادت کو بجا لاؤ، اسی کے لیے تمام تر عبادتوں کو انجام دو۔ ہم اس کے سامنے توحید کو پیش کریں، ہم اس کے سامنے شرک کی قباحتوں کو پیش کریں، لیکن ہم ایک مومن، ایک کلمہ گو شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو کافر یا مشرک یا منافق یا اس قسم کے دوسرے کلمات سے نہ پکارے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کافر کہا کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، گویا ایمان کے ساتھ بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ بھی کفر کے اندر داخل ہوگا، لیکن اس کو کافر ہم کہیں گے نہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ کفر میں مبتلا ہے، اس کو دعوت دی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو دین کی تعلیمات بتائی جائے گی جو اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات کو سن کر اور وہ سمجھ کر اپنے معاملات کو چھوڑ دے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بندہ آپ اس کے سامنے وحدانیت کو پیش کرتے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام معاملات جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اس کی نیکیاں جو قبول نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے اور کہتے اللہ کے نبی، جاہلیت میں جب ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اللہ کے نبی ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی ہم معبود باطل کی عبادت کرتے تھے اور اس قسم کے بڑے بڑے گناہوں کو ہم انجام دیتے تھے اور ان کو کوئی گناہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی آج ہم اسلام کے اندر داخل ہیں، کیا ہمارے وہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سننے کے بعد بیان فرماتے اسلام یہدم من کان قبلکم، کہ لوگوں سنو، اسلام
اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر ایک شخص توحید کو اپناتا ہے تو انشاءاللہ اس سے ماضی میں جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ماضی میں اس نے نیکیاں کی ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا شرکیہ کام ہونے کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں قبول نہیں ہوئی تھی، تو انشاءاللہ توحید کو اپنانے کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں بھی اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ دوسری چیز یہ معلوم پڑی کہ ہم کافر یا مشرک یا منافق ایسے الفاظ کسی شخص کے لیے نہیں کہیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو موت سے پہلے ہدایت دے دے اور ہمارے یہ کلمات ہمارے طرف لوٹ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے تو دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یا تو وہ کافر ہوتا ہے یعنی کفر کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یا وہ یا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہوگا تو معاملہ مختلف ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہوگا تو وہ کلمات کہنے والے کی جانب لوٹ جائیں گے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے جو اس کے لیے نازیبا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ البتہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کفر کا لفظ کافر ہونے کے اعلان کو ذکر کیا سورہ مومنین کی آیت نمبر 117 میں، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ شرکیہ کام، یہ کفریہ کام انسان کے لیے کفر تک اور اسلام سے خارج کرانے کا ذریعہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنے معاملات اپنے توحید اور وحدانیت کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنی عبادات کو بجا لائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی کوئی سوال ہے کسی کا آپ میں سے؟ وہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لیجئے۔ دیکھیے اس کے بعد ہے سوال نمبر 16 کہتے ہیں دعا کے عبادت ہونے کی دلیل۔ اب یہاں سے عبادتوں کی دلیل دے گئے کہ کون کون سی عبادت ہے اور کون کون سی عبادت کی کیا کیا دلیلیں ہیں، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصراً رکھی جائے گی۔ کہتے ہیں دعا کا عبادت ہونے کی دلیل، اللہ رب العالمین کا فرمان وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے اور اللہ رب العالمین کی آیت جو اللہ نے آیت کریمہ بیان فرمائی ہے، اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ دعا کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ دعا اتنی اہم عبادت ہے کہ دعا کے ذریعے دعا ایک اہم عبادت ہے، بلکہ دعا کے ذریعے انسان دعا ایسی عبادت ہے جو ہر عبادات کے اندر بھی شامل ہے اور منفرد طور پہ ایک خصوصی عبادت بھی ہے۔ آپ دیکھیں میں حج کے موقع پہ جب انسان میدان عرفہ پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے صبح سے شام تک میدان عرفہ میں جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے اور جس کو یوم عرفہ تو حج کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اصل حج تو یوم عرفہ کا دن ہی ہے۔ چنانچہ جو اصل حج کا دن ہے اور جو اصل حج کی عبادت کے اندر جس دن کو اصل اہمیت دی گئی ہے، اس دن کی خصوصی اور خاص ترین عبادت کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ حاجی میدان عرفہ میں جب جمع ہوتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک مغرب کی نماز سے پہلے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بقیہ تمام اوقات میں دعائیں مختلف انداز سے دعائیں مانگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو کثرت کے ساتھ یوم عرفہ کے دن قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ ایک خاص
دعا ایک خاص عبادت بھی ہے، اور دعا نمازوں کے دعا عبادتوں کا مغز بھی ہے، مغز یعنی اس کی اصل جڑ بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنے بھی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں دعا سے ان کا تعلق ہے۔ انسان کھڑا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ مغضوب اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرما لے، ان سے بچا لے، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، یا جو ضالین ہے اللہ ان سے محفوظ فرمانا۔ یعنی یہ دعا ہے جو عبادت کے اندر بھی داخل ہے اور ایک خصوصی عبادت بھی ہے۔ دوسری چیز، نماز کے آگے چلے انسان اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہے، سبحان ربی العظیم ہے، اسی طریقے سے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ہے، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ہے۔ یہ تمام دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رکوع سے اٹھتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتا ہے، یہاں یہ دعا ثابت ہے۔ دیکھیے یہ تمام دعائیں ہیں۔ سجدے میں جاتا ہے، پھر سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی دعا پڑھتا ہے۔ سجدے سے اٹھتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی واجبرنی وارفعنی وارزقنی، یہ دعائیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، وارحمنی وعافینی، مختلف یعنی ہر ایک چیز کے بعد دعا شامل ہے۔ اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دونوں دعائیں پڑھتا ہے اور مختلف دعائیں پڑھتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دعا عبادت کا حصہ بھی ہے، اور دعا ایک مخصوص مخصوص عبادت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آئیے دوسری چیز دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی خوف کے عبادت ہونے کی دلیل، خوف کی عبادت ہونے کی دلیل، یعنی خوف کے سلسلے میں دلیل بیان کر گئے کہ اللہ نے خوف کے سلسلے میں کیا چیز بیان کی کہ خوف ایک عبادت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا اس کی دلیل کے طور پہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ یعنی معبود باطل کا ڈر تمہارے دل میں اگر موجود ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ شرک، یہ ڈر تمہارے عقیدے کا شرک ہے، تمہارے عقائد کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر معبود باطل کا خوف نہیں ہے، اللہ ہی کا خوف ہے، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے معاملات کو انجام تم دیتے ہو، اللہ ہی کی طرف اپنے معاملات کو تم لوٹاتے ہو، اور اللہ ہی سے خوف و خشیت تم رکھتے ہو، تو یقینی معنوں میں تمہارے عقیدے کے معاملات درست ہے۔ آپ دیکھیں انسان جب شرکیہ اعمال میں مبتلا ہوتا ہے تو جہاں اس میں دوسری وجوہات ہوتی ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے خوف۔ کسی معبود باطل کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ اس کی تعظیم میں غلو کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سجدہ، اس سے دعائیں اور اس کے لیے نذر و نیاز، اس کے لیے ذبیحہ اور اس قسم کے دوسرے معاملات انجام دیتا ہے جو شرکیہ اعمال میں اس کو داخل کرتے ہیں، اور وہ مشرکانہ اعمال کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ خوف، اس قسم کا خوف جو بندے کو اللہ کی عبادات سے ہٹا کر معبود باطل کی عبادات کے ساتھ جوڑ دے، یہ خوف عبادت ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے کے لیے اس کو انجام دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ایک فطری خوف بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جائے۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی ڈیٹیل سے کہ اگر کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کسی چیز سے، یا اندھیرے میں جانے سے بعض لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں فطری خوف ہے، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں امید و رجا کے عبادت ہونے کی دلیل، امید اور رجا کے عبادت ہونے کی دلیل، یعنی انسان اللہ پہلے سنے، انسان کا امید رکھنا کسی چیز سے، یا اسی طریقے سے رجوع کرنا رجوع اللہ جسے کہتے ہیں ہم،
وہ یا اس کی عبادت ہونے کے سلسلے میں کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، ایک شخص اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ عبادات کو بجا لاتا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ میری یہ عبادات اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا اور میں اللہ کے نزدیک محبوب بنوں گا اور میں جنت کا مستحق بنوں گا، تو یہ اچھی امیدیں ہیں جو اللہ رب العالمین سے اس نے لگائی ہوئی ہے۔ ٹھیک انہی امیدوں میں سے ایک امید ہے اللہ کی ملاقات، اللہ رب العالمین کی ملاقات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے سوال کرے گا کیا کوئی نعمت کیا جنت میں کسی قسم کی کمی ہے جو تمہیں اور چاہیے، مطلب کچھ اور بھی تمہیں چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ اتنی نعمتیں ہیں جس کو ہم نے کبھی نہ دیکھا ہے نہ جس کے سلسلے میں کبھی سنا ہے، اے اللہ اتنی عظیم ترین نعمتیں ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ آپ نے تو ہمیں ہمارے اعمال سے بڑھ کے صلہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا کہ ابھی تو کچھ نہیں، ابھی تو اور بھی کچھ باقی ہے۔ جنتی تعجب میں یہ اس بات کو سنیں گے اور وہ اللہ رب العالمین اپنی حجاب کو ہٹائے گا، اپنے پردے کو ہٹائے گا اور جنتی اپنی آنکھوں سے، جنت کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور جنتی جب اللہ کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کا نورانی چہرہ ان کے سامنے ہوگا تو جنت کی تمام نعمتیں ان کو ہیچ لگنے لگے گی، ان کو حقیق لگنے لگے گی، اور جنت کی تمام نعمتیں جس کی ابھی وہ تعریفیں کر رہے تھے، جس کی مدح وہ بیان کر رہے تھے، وہ تمام نعمتیں ان کے سامنے حقیق ہو جائے گی اپنے رب کے چہرے کے سامنے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات سے امید رکھنا، اپنے رب کی ملاقات سے امید رکھنا، یعنی یہ امید کا ہونا کہ میں اگر اچھے کام کروں گا، میں گناہوں سے بچوں گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا میں معاملات انجام دوں گا، اسی طریقے سے اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، ان تمام کاموں کے ساتھ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ میری ان عبادات کو، ان چیزوں کو قبول فرمائے گا اور مجھے جنت کا مستحق بنائے گا، تو یقینی معنی میں یہ امید اس کے لیے کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس عبادت کا اجر و ثواب بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں یہ امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، جو امید رکھتا ہے اللہ کی عبادت کی اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ رجا، امید یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے اچھی نیک امید رکھے، نیک زن رکھے، اللہ کے سلسلے میں اچھا خیال اس کے دل و دماغ میں ہو، نہ کہ بدزن اور نہ کہ یوں ہی عمل انجام دے رہا ہے لیکن کوئی امید نہیں ہے، جہنم سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے کی جستجو ہو، جنت کو حاصل کرنے کی طلب ہو۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس انداز سے جنت کو حاصل کرنے کی طلب رکھتے تھے۔ جنگ احد کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کھڑے، ہاتھوں میں کھجور کی تھیلی ہے، چند کھجوریں ایک کھجور اپنے منہ میں داخل کرتے ہیں، چند کھجوریں آپ کی تھیلی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں یقینی مانو میں تم جنت میں داخل ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، کھجوروں کی وہ تھیلی جو ہاتھ میں ہے اسے زمین پہ پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کھجور ختم کرنے میں وقت لگ گیا تو جنت میں داخل ہونے میں لیٹ ہو جاؤں گا، اتنا لمحہ بھی مجھے یا اتنا لمحہ ویٹ کرنا بھی مجھے گزارا نہیں، یعنی میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ کھجور ختم کر لوں، بلکہ میں تو اللہ کی جنت کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، لڑائی اور قتال کرتے ہوئے دشمنوں کے درمیان تک داخل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ امید اور رجا یہ اس بات کی یہ
یہ ایک قسم کی عبادت ہے کہ بندہ امید رکھے تو اللہ ہی کی ذات سے رکھے، اللہ ہی کی ذات سے اچھی امید رکھتے ہوئے زندگی گزارے، یقینی معنوں میں وہ اس کی ذات کو بخشنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں یہ شرک کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دنیا کے اندر ایسی امیدیں جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کسی دوسرے سے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس قسم کی امید رکھے کہ فلاں بزرگ ہے جو مجھے بخشوا لیں گے، فلاں بزرگ ہے جن کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ان کے دامن کو پکڑ کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ ایسی امید ہے، یہ ایسی رجا ہے جو اللہ رب العالمین کی امید جو عبادت ہے اس میں دوسرے کو شریک فرماتی ہے۔ یہ عقیدے کے اندر شرکیہ عمل داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ امید اور رجا اللہ ہی کی ذات سے رکھے۔ جی، کوئی سوال ہے کسی کا؟ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی بتائیے بات۔ الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ، کوئی سوال ہے کسی کا؟ 3 منٹ جی باقی ہے، نہیں، کوئی سوال جی ہو تو نہیں۔ پوچھ لیجیے۔ نہیں ہے؟ چلیے ایک کوشچن اور پڑھا دیتا ہوں میں آپ کو توکل کے سلسلے میں، کیونکہ پچھلے ہفتے ہم توکل پڑھ چکے ہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا 3 منٹ میں۔ ٹھیک ہے، توکل کے عبادت ہونے کی دلیل کہتے ہیں، توکل عبادت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پہ یقین کرو، اللہ ہی پہ توکل کرو، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایک مومن اللہ ہی کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اور یہ توکل کیا ہے؟ عبادت ہے کہ اللہ کی ذات ہی کے اوپر یقین اور توکل کیا جائے ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ شفا کا معاملہ ہو، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو۔ دیکھیں جن چیزوں کو شرکیہ اعمال کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا، ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ذات کا توکل ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تعویذ کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، اس نے شرکیہ معاملے کو انجام دیا۔ اب دیکھیں تعویذ کا لٹکانا، اس کو آپ سجدہ نہیں کر رہے، لیکن اس کو آپ کوئی دوسرے ایسے معاملات نذر و نیاز یا ذبیحہ اس تعویذ کے لیے پیش نہیں کر رہے، لیکن آپ پھر بھی شرکیہ عمل کے اندر مبتلا ہو گئے اللہ کے نبی کے قول کے مطابق۔ تو وہ کیسے؟ وہ اس انداز سے کہ اس تعویذ کی وجہ سے جو توکل اور یقین اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، وہ توکل اور یقین ہٹ کے اس تعویذ اور اس دھاگے کے اوپر آ گیا، اس انگوٹھی کے اوپر آ گیا، یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز جو بندے نے باندھی ہوئی ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پہ لوگ گھوڑے کی نال باندھتے ہیں، یا دوسرے اس قسم کے معاملات، الو کے ناخون لٹکاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شرکیہ اعمال میں اس لیے داخل ہے جہاں دوسری وجوہات ہے، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی ذات کے اوپر سے توکل ہٹ کر ان چیزوں کے اوپر بندے کا توکل آ جاتا ہے کہ اب میں نے یہ لگا لیا ہے، اب مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اب میں نے اس معاملے کو انجام دے لیا ہے، اب مجھے کوئی پریشانی اور مصیبت تک نہیں آ سکتی، میں تمام تر مصیبتوں سے کیا ہوگا؟ محفوظ کر لیا جاؤں گا۔ تو کیا ہوا کہ جو توکل اور یقین اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ توکل اور یقین اس دھاگے اور تعویذ اور اس قسم کی دوسری چیزوں پہ آیا۔ اس کے بعد دوسری آیت بیان کرتے ہیں، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ توکل بھی اللہ ہی کی ذات کے اوپر کرے، کسی دوسرے کی ذات پہ، کسی دوسری چیز کے اوپر توکل نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات کی جو قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ان عبادات کے اندر توحید خالص کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی تمام اقسام سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ اس میں ہمیں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہے اسے معاف فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اسے مزید جستجو کے ساتھ سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔